اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے سلسلے 10 کتاب الاعتقادیہ میں سے درس نمبر 16 ہے بحث ہمارا خیر و شر پر اعتقاد کی نوعیت۔ تو اس سلسلے میں جو ہے عالم اسلام میں مجموعی طور پر 3 گروہ ہوا ہے، 3 نظریات۔ ایک نظریہ جو ہے جبری مسلک کا ہے، جبری مسلک۔ ایک ہے تفویضی مسلک، تفویض تفویض حوالہ کرنے کے معنی۔ ایک ہے جو ہے لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر۔ یہ 3 نظریہ ہے۔ تو پوری کائنات کے بارے میں ایک ذکر ہو گیا۔ اس کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی میں ازل میں جو فیصلہ کیا ہے، جو پورا نظام ہے، سات آسمانوں 7 زمینوں کے بارے میں جو کچھ فیصلہ کیا ہے اسی کے مطابق سے ہوگا۔ اور مخلوقات جو پیدا ہوں گے، کون کب پیدا ہوں گے، کس کی عمر کتنی ہوگی، کہ یہ سب بھی اس نے جیسے لکھا ہے ویسے ہوتا جائے گا۔ اب ایک چیز رہ جاتے ہیں انسان کے اعمال۔ آپ جو عمل خیر یا شر کرتے ہیں، آپ نیکی کرتے ہیں یا آپ سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہے یہ اعمال جو ہے آیا یہ اللہ نے ہمیں خلق کرنے کے بعد جس طرح باقی پوری کائنات اس نے جیسے حکم کیا، جیسے فیصلہ کیا، اس کے تقدیرات کی طرف ہوتا جاتا ہے، اس میں کوئی تھوڑا سا بھی آگے پیچھے تغیر تبدل نہیں ہے۔ تو کیا ایسا معاملہ ہے کہ اللہ نے لکھ دیا یہ بندہ جو ہے فلاں دن اچھائی کرے گا، فلاں دن برائی کرے گا، اور آپ کرنے پہ مجبور ہے، وہ اچھائی کرنے پر بھی مجبور ہے، یہ برائی کرنے پر بھی مجبور ہے۔ آپ کا اس میں کوئی اختیار، کوئی رائے، کوئی ارادہ شامل نہیں ہے۔ کیا ایسا ہے؟ یا دوسرا ایک نظریہ یہ ہے، تو اس نظریے کے مالک لوگ جو بولتے ہیں بھائی جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ نے ڈن کیا ہے، اس کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس نے اچھائی کرنے کو کہا تو ہم اچھا کرتے جائیں گے، برائی کا لکھا ہے ہم برا کرتے جائیں گے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کو بولتے ہیں جبری مسلک، ان کو بولتے ہیں جبری مسلک، یعنی خدا نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے اچھے کرنے اور برے کرنے میں، دونوں میں ہمارے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اچھائی کرتے ہیں تو ابھی اللہ نے لکھا ہے لے کر رہے ہیں، برائی کرتے ہیں تو لکھا ہو اس لیے کر رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اس نظریے کو جبری مسلک بولتے ہیں۔ اس نظریے کی خامی یہی ہے کہ اس نظریے میں جو ہے نعوذ باللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اچھا برا ہر کام کرنے پہ مجبور کیا ہوا ہے، بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی ارادہ شامل نہیں ہے ذرہ برابر بھی۔ تو پھر نعوذ باللہ پھر ہم جو گناہ سازت ہوتی ہے اس گناہوں کے عوض میں قرآن میں تو واضح طور پر موجود ہے، آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، اس کے لیے تو عذاب کا وعید سنایا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اس کو سزا ملے گا۔ بھائی کیوں ملے گا سزا؟ اللہ نے خود کا جو حکم کیا گناہ کرو، گناہ کرنا لکھا تھا میں نے کیا، تو پھر مجھے یہ سزا کیوں؟ یہ تو نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ اور یقیناً جو اس نظریے کو مانیں گے تو پھر جو ہے یہ جتنے بھی سزا ہیں گناہوں پر یہ ایک ظلم ہو جائے گا، اور اللہ ظلم سے پاک و پاکیزہ ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ بندوں پر ہرگز ظلم نہیں فرماتا۔ یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ خود ایک کام کو کرنے کا حکم کرے، پھر بندے نے کیا تو وہ کام غلط کیا تھا اور اس کو سزا بھی مل جائے، حکم بھی خود کرے سزا بھی مل جائے، یہ تو نعوذ باللہ اس کا نتیجہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ اس لیے جو ہے یہ جبری مسلک والوں کا نظریہ مردود ہے۔ اس کو مسلمانوں میں اس نظریے کا حامل میرے حال میں تو کوئی بھی نہیں، جبری مسئلہ، کیونکہ اس کا نظر اللہ کے نعوذ باللہ ظالم ہونے پہ آتا ہے، اللہ ہر قسم کے ظلم سے پاک و پاکیزہ ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید۔ دوسرا نظریہ جو ہے وہ تفویض ہے، اللہ نے ہمیں خلق کیا، ہمیں ارادہ دیا، اچھے برے کی تمیز دے دیا، اب ہم بالکل آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں ہمارا اللہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مکمل ہمارے حوالے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہماری تمام حرکات و سکنات میں ہم جو طریقے سے چاہیں ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہم ہر کام کر سکتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں ہمارے اپنے ارادے سے کرتے ہیں، اللہ کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک نظر ان کو تفویضی گروہ بولتے ہیں، سب کچھ ہمارے حوالے کر دیا اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے ہمیں عقل شعور دے دیا،
اور یہ سارے اعضاء و جوارح دے دے، ہمیں آزاد چھوڑا ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے سب کچھ، جو اچھے برے کام جو بھی کریں پورا ہمارے اختیار میں ہے۔ تو اس نظریے کے بارے میں ایسی نظریے کے حامل ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس جس طرح روایت میں آتا ہے آیا، امام نے وہ یہی نظریہ رکھتے تھے، امام سے بعض مباحثہ ہوا، پھر امام نے اس سے کہا کھڑے ہو جا، وہ کھڑا ہو گیا، پھر امام نے فرمایا تمہارے مثلا دائیں پاؤں یہ اوپر کر، ایک پاؤں کو اٹھاؤ، ہاں تو نے ایک پاؤں کو اٹھایا، پھر امام نے فرمایا دوسرے پاؤں کو بھی اٹھاؤ، ایک پاؤں کو تو اٹھایا ہوا ہے نا، تو اس حال میں ایک پاؤں کو اٹھا کے رکھ کر فرمایا دوسرے پاؤں کو بھی اٹھاؤ، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ امام فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا، تم ابھی کہہ سکتے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو ابھی کیوں نہیں کر سکتا، ابھی اٹھاؤ نا دوسرے پاؤں کو اٹھاؤ نا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، بس تم یہیں سے سمجھو ہمارے ہاتھوں میں پوری اختیار نہیں ہے، اللہ نے ایک محدود اختیار ہمیں دیا ہوا ہے، پوری آپ جو چاہیں نہیں کر سکتا ہے، محدود اختیارات ہمیں دیا ہوا ہے، لہٰذا ایک پاؤں کو تو آپ اٹھا سکیں، دوسرے پاؤں کو جب تک یہ نیچے نہیں رکھیں گے دوسرے پاؤں کو اٹھا نہیں سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ نظریہ بھی تفویض کا نظریہ بھی رد فرمایا ائمہ علیہ السلام نے، ہاں جی یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے ایسی چیز فرماتے ہیں بل امر بین امرن لا جبر ولا تفویض، بل امر نہ مکمل طور پر جبر ہے نہ مکمل طور پر تفویض ہے، ہاں جی بلکہ معاملہ ان دونوں کے بیچ میں، یعنی کچھ اللہ کی طرف سے ہے کچھ بندے کی طرف سے ہے، بیچ میں ہم اس کو بولتے ہیں لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرن۔ غالباً مسلمانوں کی اس وقت جو ہے شاید ایک تھوڑی جماعت نہ ہو تو ورنہ سب کا یہی عقیدہ ہے، ہاں جی مدرسے کے اندر ہے وہ کتاب کشف المحجوب، اس میں بھی انہوں نے اسی موضوع پر جو ہے بات ایک جگہ پر کیا ہوا ہے، اور وہ فرماتے ہیں اب امام حسن علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا تھا آج کہ بھئی اس موضوع پہ آپ لوگوں کا کیا رائے ہے، انہوں نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، امام سے یہ قول نقل ہوا ہے، امام صادق علیہ السلام سے بھی یہی قول نقل ہوا ہے۔ اور ہمارے شاہد علیہ رحمٰن نے بھی ہاں جی ادھر انہوں نے کہا اہل سنت والجماعت کا نظریہ بھی یہی ہے لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، التشا کا بھی یہی ہے، ہمارے شاہد نے بھی یہی نظریہ لکھا ہے یہاں پر کہ بھئی جو ہے نہ مکمل طور پر جبر ہے نہ مکمل طور پر تفویض ہے، کچھ اللہ کی طرف سے کچھ بندے کی طرف سے۔ میں نے اللہ کی طرف سے کیا سادہ سے ایک مثال سے سمجھاؤں، باقی بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ میں اللہ نے آپ کو آنکھ دیا، ٹھیک ہے نا، اگر اللہ آپ کو آنکھ ہی نہ دیتا، آنکھ ہی نہ دیتا، آپ کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے، آنکھ ہی نہ دیتا تو آپ کوئی نامحرم نہیں دیکھ سکتا، کوئی غلط منظر نہیں دیکھ سکتا، آنکھ کے ذریعے سے آپ کوئی گناہ جو آنکھ کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے نہیں کر سکتے، آنکھ ہی نہیں ہے تو کیسے آنکھ کے ذریعے سے آپ غلط مناظر کو کیسے دیں گے جب آنکھ ہی نہیں ہے تو آنکھ تو کس نے دیا، آنکھ تو اللہ نے دیا، اور آنکھ میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھا کہ آپ اچھے منظر کو بھی دیکھ سکتے ہیں برے منظر کو بھی دیکھ سکتے ہیں، آنکھ کو اللہ نے ایسا نہیں خلق کیا صرف اچھے منظر کو دیکھ سکتے ہیں برے منظر کو نہیں دیکھ سکتے، ایسا آنکھ تو نہیں دیا، اور جس جگہ کو بھی دیکھنا چاہیے اچھے برے ہر منظر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسا آنکھ اللہ نے آپ کو دے دیا۔ لیکن اللہ نے یہ آنکھ دے کر آپ کو آزاد نہیں چھوڑا کہ آپ اس میں جو سامنے آ جائیں وہ دیکھتے چلیں، جس طرح باقی ہماری جو ہے وجود کو بھی ہاتھ پہ تمام اعضاء جو کہ اللہ نے ایک لگام لگا دیا، وہ لگام کیا ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی، ایک عقل کی رہنمائی کہ وہ صحیح چیزوں کو دیکھیں غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، عقل کو جو رسول باطنی کا انسان کے اندر موجود ایک رسول ایک نبی جو اندر سے آپ کو بولتا ہے اس چیز کو مت دیکھو اس چیز کو دیکھو، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور اس کو ایک فطر اسلام دینی فطرت ہے اسی طرح۔ تو اور دوسرا جو ہے اللہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ جو اللہ نے نعمتیں ہمارے جسم پر دیا ہوا ہے اس میں آپ اچھے برے دونوں کام ان اعضاء سے لے سکتے ہیں، تو ان کے رہنمائی کے لیے بھئی اللہ نے جو ہے آپ آنکھ سے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، رہنمائی کے لیے۔ پھر آسمانی کتابیں بھی بھیجا، ہاں جی، اس کے بعد ایک ہدایت کا سلسلہ ہمارے عقیدے میں ائمہ علیہ السلام کا، اولیاء کرام کا، علماء کا، ہاں جی یہ ساری ہدایت کا ایک سلسلہ ہے رکھا ہوا اللہ نے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو رہنمائی ملتی رہتی ہے، خصوصاً قرآن پاک جو تا قیامت تک باقی رہنے والی 100% برحق کتاب ہے، اس میں ہمیں حلال حرام جائز ناجائز سب چیزوں کو بیان فرمایا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ نے عقل کو ہمیں خلق فرمانے کے بعد ہمیں یہ ساری طاقت دینے کے بعد اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، عقل و شعور دے دی انسان کو صحیح غلط میں تمیز کرنے کا،
ہاں جی، قرآن جیسے عظیم کتاب دے دیا جو 100% حق ہے، اس میں کسی قسم کی تحریف ہونے سے بچانے کے لیے اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھایا۔ ہاں جی، پھر ائمہ علیہ السلام ہدایت اور اولیاء کرام علماء ربانیین اور عام علماء جو سب اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں انسان کو، یہ سب دے کے آپ کے آنکھ کے لیے ایک لگام لگا دے، بھائی تم نے اس سے اچھے کام کرنے، برے کام نہیں کرنے۔ ہاں جی، اب آپ کو ایک ارادہ نامی چیز آپ کو دے دیا، اب اپنے دل کے ارادے سے اب آپ آنکھ کو صحیح طرح چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، غلط چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح چیز کو دیکھیں گے اب آپ کو ارادے سے ثواب ملے گا، غلط چیز کو دیکھیں گے آپ کو گناہ ملے گا۔ لیکن اصل آنکھ تو اللہ کا دیا، قدرت اللہ کا جو اس کو استعمال کے اختیار آپ کو دے دیا، اصل آنکھ تو اللہ کا ہے، لہٰذا چھل فرمانے اس میں کچھ اللہ کا چل بندے کا، تو اصل آنکھ دیکھنے کی قوت قدرت اس آنکھ میں اللہ نے رکھا ہے۔ اب اس کے استعمال کے لیے اللہ نے آپ کو ارادہ دیا، اس ارادے کے لیے رہنمائی بھی فرمایا ہر طرف سے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آپ کی نظر جو ہے کسی نامحرم پہ پڑ گیا، آپ راستہ چل رہے تھے، آپ کو کوئی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، آپ نے اپنے کام سے جانا راستہ چلنا، آگے سے کوئی نامحرم آ رہے اس پر آپ کی نگاہ پڑی، آپ کے اختیار کے بغیر یوں راستہ دیکھتے جا رہا ہے تو نگاہ بے اختیار پڑ گیا، لیکن فوراً آپ نے اپنی نگاہ نیچے کیا، تو وہ پہلی دفعہ کی جو نگاہ جو آپ کے اختیار کے بغیر پڑا، ارادے کے بغیر پڑا، اس پر شرع نے آپ کو گناہ نہیں رکھا۔ جہاں سے آپ نے ارادے کے ساتھ دیکھا اس پر گناہ رکھا۔ لہٰذا جن صرف اللہ نے آپ کے آنکھ میں دیکھنے کی قوت دینے پہ آنکھ سے ایسا کوئی فعل صادر ہو جائے جو گناہ تھا، لیکن چونکہ آپ کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، آپ کی سوچ اس میں شامل نہیں، آپ کو اس پر سزا نہیں دیا، اس پر آپ کو سزا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو ہے اس میں معلوم ہوا اصل آنکھ کے دیکھنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو ہے ارادہ آپ کی طرف سے ہے۔ ہاں، اور آپ کے دل کے اندر سے جو رہنمائی ملتے ہیں، دل دماغ کے اندر سے بھائی یہ کام کرنے چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، پھر اسی رہنمائی اسی حکم کی روشنی میں آپ اعضاء کو مختلف کاموں پہ لگا دیتے ہیں۔ ہاں، اسی طرح ہاتھ میں بھی دیکھنے کی طاقت رکھا ہوا ہے، ہاتھ بھی اللہ ہی کا ہے، اس ہاتھ کے اندر طاقت بھی رکھا ہے، طاقت بھی اللہ ہی کا ہے، اس ہاتھ سے بھی آپ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، برا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ جو ہے کمزور لوگوں کی، فقراء مساکین کے، محتاج مندوں کے، ہاں جو اور ہر نیک کام آپ اس ہاتھ سے کر سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے بے گناہ لوگوں کو مار پیٹ بھی کر سکتے ہیں، ظلم ستم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ طاقت، دونوں کام کرنے کی طاقت ہاتھ میں کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ ہاتھ بھی اللہ ہی نے دیا، طاقت بھی اسی نے کھول دیا، لیکن اس نے طاقت دے کر بے لگام آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کی رہنمائی کیا، ہاں جی، آسمانی کتابیں بھیجا، انبیاء علیہ السلام بھیجا، ائمہ علیہ السلام ہمیں دے دیا، پھر اولیاء کرام، علماء، یہ سب آپ کی رہنمائی کے لیے، آلریڈی آپ کے عقل جو رسول باطنی آپ کی رہنمائی کے لیے، تاکہ یہ جو ہاتھ میں اللہ نے جو طاقت دیا ہوا ہے، اس کو مثبت منفی اچھے برے ہر کام اس سے کر سکنے کا جو طاقت ہے، اس کے لیے لگام بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے لگام ہے کہ آپ اس کو صحیح راستے میں استعمال کرو، تاکہ آپ کو اس ہاتھ سے ثواب ہی ملتا رہے، اجر ملتا رہے، اس سے کوئی گناہ سرزدہ نہ ہو۔ لہٰذا آپ اس ہاتھ سے اپنے ارادے سے اچھا کام کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنے ارادے سے آپ اس سے غلط کام پہ لگائیں، کسی کو بیجا تھپڑ ماریں تو آپ کو گناہ ملے گا۔ ہاں، طاقت تو اللہ نے رکھا ہو، لیکن آپ کے ارادے کو اس میں دخل رکھا، اور اس میں جو ہے آپ کو رہنمائی بھی کیا، یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو۔ پھر اگر آپ نے اللہ کے حکم کی منع بھی آپ نے کام کیا، اس ہاتھ سے کام لیا تو آپ گناہ گار ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کام کیا تو آپ کو ثواب ہے۔ ہاں جی، اب یہی ہاتھ جو ہے ایک وقت آپ کے ارادہ بالکل شامل نہیں ہے، ہاں جی، ارادہ بالکل شامل، آپ سوئے ہوا تو آپ کے ساتھ ساتھی، کلاس کے ساتھی، آپ کے روم میٹ جو ہے ساتھ سوتا ہوئے، آپ نے ویسے عام حالت میں اگر آپ نے اس کو موقع مارا، مثلا اس کے ناک پہ لگ گیا، خون نکلنا آیا، آپ کو دیت دینا پڑے گا، یہ گناہ ہے۔ ہاں، آمدن مارے تبھی بیداری میں مارے، لیکن نیند میں سویا ہوا آپ نے ہاتھ یوں پھیلایا تو اس کے ناک پہ لگ گیا، تو ہاتھ میں ایک وزن ہے، ہاں جی، ناک پہ لگنے سے اس کو خون نکالا ہے، تو اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے شدن، چونکہ آپ کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ہاتھ کے میں جو وزن ہے، اس وزن کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچایا، لیکن یہ وزن تو اللہ نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس میں صرف اللہ کے رکھے ہوئے جو وزن ہے، اس وزن سے جو طاقت ہے اس کو نقصان پہنچائے، آپ کا ارادہ چونکہ اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو اس پر کوئی سزا نہیں رکھا۔ تو جہاں کہیں بھی اللہ آپ کا ارادہ شامل نہ ہو، آپ کا عزم شامل نہ ہو، نیت شامل نہیں ہے، اور آپ کے کسی بھی ہاتھ پیر سے، آنکھ سے، کان سے کوئی غلط کام سازت ہوا، اس میں صرف اللہ کی دی ہوئی اسی قدرت کے بنیاد پر ہوا، تو آپ کو سزا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اس کو دی ہوئی قدرت کو غلط یوز کیا اپنے ارادے سے،
اور غلط کاموں میں آپ نے استعمال کیا پھر آپ کو سزا ہے، پھر آپ کو عذاب ہے۔ لہٰذا یہ تمام اصل قوتیں اللہ کی طرف سے، لیکن اس کو ارادے کے ساتھ استعمال آپ کرتے ہیں، لہذا جو ہے آپ کو امر بین امرین، اصل قوتیں قوا اللہ کی طرف سے، اس کو کام لینے میں، اس کو کام میں لانے میں، اس کو استعمال کرنے میں آپ کا اپنے عقل، شعور، ارادہ، سوچ، نیت شامل ہے، اس کے تحت آپ نے اعضاء کو استعمال کیا۔ لہذا جب آپ صحیح کام کے لیے استعمال کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، غلط کام کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ اور جہاں آپ کے ارادہ شامل نہیں ہے، آپ کے اعضاء سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے گا تو آپ کو گناہ اللہ نے نہیں رکھا۔ اگر آپ کے ارادے کے بغیر بھی اس سے کوئی واقع ہو جائے پھر بھی آپ کو سزا رکھتا تو پھر یہ بھی ایک ظلم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس پر آپ کو سزا نہیں رکھا، اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں رکھا۔ تو یہ جو ہے اس سلسلے میں 3 نظریہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام میں اس پر بڑی حکمرانوں نے بڑا اس کو استعمال کیا، خصوصاً جبر تفویض والے نظریے میں۔ جو ظالم ہے، ظالم لوگ، انہوں نے جو اسلام کے جو ظالم حکمران تھے انہوں نے اس نظریے کو سے فائدہ اٹھایا ہو، اس کو پرچار بھی کیا، اس سے فائدہ بھی اٹھایا اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہم اگر آپ پر ظلم کر رہے ہیں تو اللہ نے لکھا ہوئے ہم ظلم کرنے پہ مجبور ہیں، اس لیے ہم ظلم کریں۔ تو ان عقائد سے غلط فائدہ اٹھا کے لوگوں پر بڑے مظالم بھی ڈھائے گئے تاریخ اسلام میں۔ اور لیکن یہ 2 نظریہ، مکمل جبر والا نظریہ بھی، مکمل تفویض والا نظریہ، دونوں باطل ہے اسلام میں، ہاں جی۔ اور اس وقت مسلمانوں میں ان 2 نظریے کا حامل طالباً نہیں ہے، ہاں جی، لیکن امر بین امرین کے نظریے پہ طالباً اس وقت مسلمان اتفاق ہے۔ تو آج اس کا تھوڑا درس خارج ہو گیا، کل اصل بلد پڑھیں گے۔